آج ہم آپ کی کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی صنف سوانح کی ہے۔ سوانح دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سوانح اور ایک ہوتی ہے خود نوشت سوانح عمری۔ سوانح کا مطلب ہوتا ہے بائیوگرافی یا آپ بیتی۔ خود نوشت سوانح عمری کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص نے خود لکھی ہوئی سوانح عمری، یعنی اپنی زندگی کی آپ بیتی کوئی اگر خود لکھتا ہے تو اسے خود نوشت سوانح عمری کہتے ہیں، اور سوانح اس شخص کا کوئی قریبی جب اس کے بارے میں لکھتا ہے تو اسے سوانح کہتے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صعوبتیں برداشت کی۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخری دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ چلیے اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے سبھی انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مقام حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو امت میں عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی اپنی امت کو، ان کی رہنمائی حاصل کرنے کی اپنی امت کو تلقین دی ہے، اس لیے کیونکہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ ہر طرح سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت سلمان فارسی بھی ایک تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور دین حق کی تلاش میں برسوں مصیبتیں برداشت کرتے رہے اور آخرکار ایران سے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے اور آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کا سبق انہی کی زندگی کے بارے میں کئی واقعات بیان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس کے راہ کے مصائب کبھی بھی مانا نہیں ہوتے اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار پرہیزگار بندے ہیں،
وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں، اور حق کی تلاش میں جو ان کی ثابت قدمی ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، وہ انہیں کسی بھی مصیبت سے تھکا نہیں سکتا۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی جو ہے انہیں اپنے راستے سے، اپنے مقصد سے بھٹکا نہیں سکتی۔ وہ سبھی تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے راستے کو پا ہی لیتے ہیں۔ حق کے راستے کو پانے کی دھن میں انہیں نہ اپنے مال و اسباب کی فکر ہوتی ہے، عیش و آرام کی زندگی کے لیے ان کا دل کبھی للچاتا نہیں، اور نہیں تنہائی میں، پہاڑوں صحراؤں میں اور اس کی تکلیفوں میں ان کا دل گھبراتا ہے۔ انہیں تو بس حق کی تلاش ہوتی ہے اور اسی کی دھن لگی رہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، اور اسی کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی کئی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھ رہے تھے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ اب اس پیراگراف میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایران کی جو تہذیب ہے وہ بہت قدیم تہذیب ہے، اور جس زمانے میں دنیا علم و ہنر اور انسانی تمدن کے معاملے میں ابھی آدھا راستہ بھی نہیں پار کیا تھا، ایران کے علم و ہنر کے چرچے اور ان کے جو کامیابیاں تھیں اس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے تھے۔ مجوسی زرتشتی مذہب کے ماننے والوں کو مجوسی کہتے ہیں۔ آتش کو پوجنے والا مذہب ہے، آگ کی پوجا کرنے والا مذہب ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور دنیا کی اولین حکومت کا قیام اسی مذہب کے تحت عمل میں آیا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے، یعنی بہت ساری حکومت میں سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، اور انہوں نے اپنا فوجی نظام مستحکم کیا، فوج بنائی، اس کو طاقت بخشی اپنی حکومت کو۔ حضرت سلمان فارسی کے زمانے میں یہ سب ہو رہا تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرموز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔
آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام یوزکشان بن مرسلان تھا۔ وہ اصفہان کے گاؤں جیان میں رہتے تھے اور وہاں کے بڑے زمیندار تھے اور ان کا مذہب مجوسی تھا۔ کسی وجہ سے وہ جیان سے ترک وطن کر کے ہرموز میں سکونت پذیر ہو گئے، یعنی وہاں پر آ کر وہ رہنے لگے۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویا تھا۔ ان کے والد ان سے بہت پیار کرتے تھے اور اسی لیے سب ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے مذہب یعنی مجوسی مذہب کی پوری تعلیم حاصل کر لی تھی اور اسی لیے انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا تھا۔ آتش کدہ یعنی جہاں پر مجوسی مذہب، جیسے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں ویسے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے آتش کدے ہوتے ہیں، تو ان کو داروغہ، آتش کدے کا ان کو داروغہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے، وہ خوش نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کسی کام سے کھیت جانے کے لیے کہا، تو کھیت کے راستے میں وہ ایک گرجا گھر میں رک گئے اور دن بھر وہیں رہے اور اس کی سبھی رسومات کو، عبادات کے طریقے کو دیکھا اور کھیت جانا اور کھیت میں جو کام کہا گیا تھا وہ بھول گئے۔ وہ گرجا گھر کی رسومات سے بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے جب اس بارے میں اپنے والد کو بتایا تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کا مذہب مجوسی تھا، ان کے والد کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ، یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آیا کہ وہ گرجا گھر میں جا کر دن بھر وہ رہے، وہاں پر اس کی رسومات کو صرف دیکھا نہیں، صرف عبادات کو دیکھا نہیں بلکہ اس سے متاثر ہو کر آئے ہیں۔ تو ان کے والد بہت ناراض ہوئے، بہت غضبناک ہوئے اور حضرت سلمان فارسی کو سزا کے طور پر بیڑیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پارسی یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نیونوا اور اموریا تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریا کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے، تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ تو جیسے کہ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے چین رہتے تھے اپنے مجوسی مذہب سے، اور ایک دن انہوں نے جب عیسائی مذہب کے بارے میں اپنے والد کو بتایا کہ وہ مذہب سے بہت متاثر ہیں، تو ان کے والد نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا۔ لیکن بیڑیوں میں کہاں رکنے والے تھے وہ؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قبیلے کے ساتھ میں ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور جہاں جہاں وہ گئے وہاں وہاں انہوں نے عیسائی مذہب کے بہت سارے پادریوں کی خدمت کی اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ جن کے پاس وہ رہتے، تعلیم حاصل کرتے، جب ایسے کسی پادری کا، راہب کا، راستہ دکھانے والے کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے، کسی اور پادری کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح جگہ جگہ گھومتے رہے وہ، اور اصفہان سے ہوتے ہوئے شام، شام سے نینوا اور اموریا تک سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے وہ
راستے کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ آخر کار اموریہ میں ان کو ایک راہب ملا جس نے انہیں بتایا کہ جلد ہی عن قریب یعنی جلد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مذہب کی بات کرتے تھے وہ دین لے کر، وہ مذہب لے کر ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا اور وہ ہمیشہ اس کے ماننے والوں سے گھرا رہے گا، اس کے ماننے والے ہمیشہ پروانوں کی طرح اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں حضرت سلمان فارسی کو، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے۔ یہ راہب جن کی بات کر رہا تھا وہ کوئی اور نبی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اے سلمان، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، دوسری کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسری کہ ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، یعنی وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال و اسباب ان کے حوالے کر دیے اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ کعبہ میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ ایک روز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔
انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ آئیے اور پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بے چین تھے کیونکہ انہیں وہاں جانا تھا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی ان کو خبر ملی تھی، کھجوروں والی زمین پر۔ وہ نہیں جانتے تھے کھجوروں والی زمین مطلب کیا، تو اب وہ وہاں پہنچنے کے لیے بے قرار تھے۔ لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ کھجوروں والی زمین جو ہے وہ عرب کا ایک شہر ہے، ایک بستی ہے جس کا نام مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہاں پہ عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین یعنی مدینے میں پہنچ گئے اور وہ راہب کے کہے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ کوئی ان کے آقا سے بات کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے ان کے مالک کو کہ کعبے میں کچھ لوگ ہیں جو ایک شخص کو اپنا نبی بتا رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا وہ کانپنے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ ان کے قریب ہی ہے، جلد ہی وہ ان سے ملنے والے ہیں۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی، بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں۔ اور ایک روز ان کی مراد بر آئی، وہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب خدمت میں ان کو حاضر بھی ہونا تھا اور اس راہب نے جو کچھ بھی ان سے کہا تھا وہ بھی انہیں آزمانا تھا کہ جو 3 نشانیاں بتائی تھیں وہ ان کو درست ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں وہ راہب بات کر رہا تھا، یہ ان کو جانچنا تھا۔ تو وہ ان کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے چند کھجوروں کے ساتھ، اور انہوں نے وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ صدقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں چکھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دیں۔ حضرت سلمان فارسی مطمئن ہو گئے کہ راہب نے، اس پادری نے جو بتایا تھا وہ پہلی نشانی اس کے مطابق بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار بھی وہ اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ کھجوریں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا، انہیں کھایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اب حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ ایک روز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب یعنی پیچھے کی طرف محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ان کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا اور صرف دیدار ہی نہیں کیا بلکہ
اس کو چوم بھی لیا اور روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر ختم ہوا۔ یہاں پر وہ پہنچنا چاہتے تھے، مجوسی مذہب سے وہ خوش نہیں تھے، عیسائی مذہب میں بھی ان کو کوئی چین نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ حق کی تلاش میں جس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے اب وہ انہیں مل گیا تھا، اور ان کا یہ سفر حق کی تلاش کا یہاں پہ ختم ہوا۔